السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآن کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آگ میں ڈالا گیا اور ان کے لیے آگ کیسے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ دھیان سے سنیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پر نظر ڈالو اے لوگو، جس طرح کا سکون چاہتے ہو یاد الہی سے حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یاد الہی کیا ہے؟ کیا تسبیح کے دانوں پر رسمی طور سے یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیموں کا پڑھنا، کس کا یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحیموں کا پڑھنا یاد الہی ہے، یا بے کیف نمازوں کا ادا کرنا ہے؟ کیا بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کا رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا یاد الہی ہے؟ کیا بغیر معرفت کے حج بیت اللہ کے لیے جانا یاد الہی ہے؟ نہیں، یاد الہی کہتے ہیں دل کی گہرائیوں میں معرفت الہی کی شمع کو اس طرح روشن کر دینا کہ شک و شبہ کی تیز آندھیاں بھی اسے بجھا نہ سکیں۔ یاد الہی فرش پر ذکر خدا ہو، عرش پر اثرات ظاہر ہوں، اور یاد الہی ہے زبان پر نام خدا ہو اور سورج مغرب سے چلتا نظر آئے۔ یاد الہی ہے کہ بندے کا ارادہ ہو اور مہتاب کا سینہ شگافتہ ہو جائے، ساکن پہاڑ حرکت میں آ جائیں، آندھیاں رک جائیں، بڑھتا ہوا سیلاب تھم جائے، تسبیح کے دانوں کی جنبش سے ستارہ اپنی منزل چھوڑ کر عرش سے فرش پر آ کر در فاطمہ پر پیشانی رکھ دے۔ یاد الہی ہے کہ جنبش زبان سے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا دے، اور یاد الہی ہے زیر شمشیر قاتل سجدہ ہوتا رہے، اور یاد الہی ہے سر کٹ جائے نوک نیزہ سے قرآن پڑھا جائے۔ ایسا ذکر الہی قلب کو سکون بخشتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نمرود لکڑیوں کا ڈھیر جمع کروا رہا ہے اور ایک خلیل خدا کو جلانے کے لیے، ایک بندے کو جلانے کے لیے اس قدر لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر نمرود جانتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خلیل خدا ہیں۔ جناب ابراہیم روزانہ اسی راستے سے گزرتے ہیں، ظالم کے ظلم کو دیکھتے ہیں، زیر لب مسکراتے ہیں، پریشان نہیں، اس لیے کہ زبان پر یاد الہی ہے، دل میں معرفت الہی ہے۔ جانتے ہیں کہ آگ میں خود جلانے کی صلاحیت نہیں، خدا کی دی ہوئی ہے، جب چاہے اس کی صلاحیت بدل دے۔ نمرود نے آگ روشن کرا دی، شعلے بھڑک اٹھے، شدت آگ اس قدر سخت ہے کہ اب ابراہیم کو آگ کے شعلوں تک پہنچایا کیسے جائے؟ بٹھلا دیا گیا۔ اگر گردش دے کر فضا میں چھوڑ دیا گیا تو یہ منظر اس قدر دل خراش تھا کہ ملائکہ تڑپ اٹھے۔ اب پالنے والے، تیرا یہ بندہ خلیل، تیرا نام لینے والا آگ میں جلایا جا رہا ہے، اگر حکم ہو تو ہم مدد کو جائیں۔ ملائکہ میں اضطراب ہے، مگر خلیل خدا مطمئن ہیں، اس لیے کہ زبان پر یاد الہی ہے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کرنے لگے خلیل خدا کو مدد کی ضرورت ہے، اولاد آدم کا امتحان ملک سے مدد مانگے۔ جناب ابراہیم نے بے نیازی سے جبرائیل امین کو دیکھا، غور کیا، فرشتہ افضل نہیں، سوچنے لگے انسان اشرف ہے۔ ملائکہ کی پیشانی پیکر آدم کے سامنے جھکائی گئی تھی۔ جواب دیا، جبرائیل، مدد کی ضرورت ہے، تم سے نہیں، اس ذات سے ہے جو حال دل سے واقف ہے۔ خدا کو اپنے
خلیل کی یہ ادائیگی پسند آ گئی۔ بے نیازی، توکل اللہ، یاد الہی اس قدر پسند آئی کہ حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ وہ آگ جو سب کو جلاتی ہے ابراہیم کو بچاتی ہے۔ اب نہ کہیے گا کہ آگ میں جانے کے بعد انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ معرفت الہی پیدا کر دیا، یاد الہی سے زبان کو آشنا بناؤ، آگ گلزار بن جائے گی۔ ہاں، یہ خلیل خدا تھے، نبی تھے، معصوم تھے، جن کے لیے آگ سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ کیا یہ شرف صرف نبی تک محدود رہے گا؟ ابراہیم نبی تھے اور معصوم تھے، جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دل میں محبت محمد والے محمد تھی۔ اب اگر کسی اور بندہ خدا کے دل میں محبت محمد والے محمد بحد کمال پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہارون مکی حکم امام سے زبان پر یاد الہی، ذکر محمد والے محمد، دل میں محمد والے محمد کے سبب آگ پھول بن گئی۔ اور اگر آج دنیا کو دیکھنا ہو تو آ جاؤ، ہماری قوم کے بچے نام حسین علیہ السلام لے کر انگاروں پر چلتے ہیں۔ یہ اطمینان و سکون قلب اس لیے ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ والوں کی یاد اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث ہے کہ یا علی، تمہارا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اب آل محمد کی یاد گویا یاد الہی ہے، اس لیے آل محمد نے اس قدر اور ان حالات میں اللہ کو یاد کیا ہے کہ جب انسان ہجوم مصائب میں خود اپنے کو بھول جاتا ہے، پہلو پر دروازہ گرایا گیا اور زبان پر شکوہ خدا ہو، سر پہ تلوار لگائی جائے اور زبان پر رب کعبہ کی قسم ہو، گلے پر قاتل کا خنجر ہو اور زبان پر سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ ان حالات میں اگر یاد الہی کا سلسلہ جاری رہے تو خدا بندوں کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے۔ جو بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔